بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ کافر ہیں انہوں نے یہ ظن اور یہ خیال کیا، یہ زعم کیا اللہ یبعثوا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یبعثوا بعث یعنی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد وہ قبروں سے نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ وہ قبروں میں رہیں گے اور ان کی ہستی مٹ جائے گی، وجود مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور موت کے ساتھ انسان کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کا ظان تھا۔ تو زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کافر لوگ، مشرکین، مکہ کے مشرکین، ان کا زعم اور ان کا خیال اور ظن اور گمان یہ ہے کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس زعم پر انہوں نے اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کیا۔ امم سابقہ کی حجت کیا تھی؟ ابشر یہدوننا، کہ ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا، ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا، بشر ہمارا رسول ہے۔ اور جو مشرکین مکہ ان کی بھی یہ حجت تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تھی اللہ یبعثوا کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ جو اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، ہم اس کو نہیں مانتے، عقل اس کو نہیں مانتے۔ وہ عاص بن وائل السہمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یہ بڑا ایک مشرک تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، بوسیدہ ہڈی، پرانی بھربھری سی۔ اس نے اپنی انگلیوں کے بیچ رکھ کے اس کو پیس دیا اور اس کے ذرے بن گئے۔ تو اس نے کہا کہ ان ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا، یہ ذرے بن گئے، یہ ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، تو قبروں سے کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ ان کے زعم فاسد کی بنیاد تھی کہ ہم قبروں سے کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت ہر شے پر قادر، ان کو جمع کرنے پر قادر، دوبارہ اٹھانے پر قادر۔ آگے مزید وضاحت آئے گی۔ تو زعم الذین کفروا، تو یہ زعم کفار کے ساتھ ہے، یہ ظن اور گمان۔ جو پکا اور سچا مومن ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والا، اس کے پاس قال اللہ اور قال الرسول کا سرمایہ ہوگا، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ دو ہی مصادر۔ اور زعم اور گمان اور فلاں نے کہا اور فلاں نے کہا، یہ کفار قریش کا شیوہ تھا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، کس بنیاد پر؟ کہ نبی کی دعوت یہ ہے کہ ہم اٹھائے جائیں گے قبروں سے، قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، یہ ممکن نہیں، عقل اس کو نہیں مانتی۔ اس بنا پہ انہوں نے جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا۔